اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے پارے کا 7واں رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے نکال لیجئے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم رکھو گے نماز، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کرو گے ان کی یعنی رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض۔ اس کی میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی لمبی جو ہے وہ تفسیر بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے۔ تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو البتہ دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، اور داخل کروں گا تم کو جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے، منکم اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے، یا بھٹک گیا سیدھے راستے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے عہد اور میثاق لینے اور ان کے حفاظت پر دنیا آخرت میں جو بیش بہا نتائج کا ذکر کیا تھا نا، تو معاملے کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لیے دوسری آیت میں، پہلی آیت میں یہی بتایا تھا نا، اب اس سے جو پچھلی آیت تھی جو آپ نے کل پڑھی تھی، وہ مسلمانوں سے متعلق تھی، آمنو یا ایھا الذین آمنو سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ عہد اور میثاق صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے دوسری امتوں سے بھی اسی قسم کے میثاق لیے گئے تھے، پھر وہ اپنے عہد اور میثاق میں پورے نہیں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ طرح طرح کے عذابات ان پر مسلط کیے۔ ارشاد فرمایا، یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا سلیس اگر ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا، ان سے عہد لینے کی صورت تھی کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو 12 خاندانوں پر مشتمل تھی، انہی میں سے ہر خاندان میں سے ایک سردار چنا گیا، اور ہر خاندان کی طرف سے اس کے سردار نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اس میثاق الہی کی پابندی کرے گا۔ اس طرح ان 12 سرداروں نے پوری قوم جو بنی اسرائیل کی قوم بنتی تھی اس کی ساری کی ذمہ داری لے لی۔ اب ان کے ذمہ کیا تھا کہ خود بھی اس میثاق کی پابندی کریں اور اپنے خاندان سے بھی کرائیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ عہد ان سے لیا تھا اور 12 خاندانوں کے 12 سرداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور پھر انہیں یہ بھی کہا تھا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم کیا کرو گے، میثاق کی پابندی کرو گے، اور دوسروں سے بھی پابندی کرانے کا جو عزم کیا ہے اس پہ قائم رہو گے، تو میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق کی دفعات بتائی تھی، تو ان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرائض اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عائد تھے، اور دوسرے قرآنی جو ارشادات روایات وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ فرائض صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں ہمیشہ عائد رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ میثاق میں جو دفاع پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کے مقصد رشد و ہدایت میں ان کی امداد کریں۔ رسول کس لیے آتا ہے دنیا میں؟ رشد و ہدایت کا چشمہ بن کے آتا ہے نا۔ تو جس طرح یہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، ہٹ دھرمی اور ضدیں کرتے تھے، تو اس کا اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا ہوا تھا، وعدہ یہ لیا ہوا تھا کہ ان کی نصرت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، اچھی طرح کا قرض۔ اب یہاں اچھی طرح کا قرض کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اب بظاہر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی اس کی تفسیر بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، وہ غنی ہے نا۔ دنیا میں ایک بندہ بھی اسے خدا مانے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے سارے بندے اسے خدا مانے، اس کے سامنے ہر وقت سربت سجود رہیں، تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو غنی ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنے ہی بھلے کو کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اچھی طرح کا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، جو بھی تم عمل کرو اس میں اخلاص ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے، نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل آپ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو وہ قبول ہے، اور بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا وہ بدلہ دیتا ہے۔ فرما دیا کہ اس میں کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو، ردی اور بیکار چیزیں دے کر نہ ٹالو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں جو خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جو قرض سے تعبیر کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ قرض کا بدلہ قانوناً، عرفاً، اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے۔
سمجھا جاتا ہے نا، ہم دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے قرض دیتے لیتے ہیں ان کو بھی ہر صورت واجب الادا ہی سمجھا جاتا ہے نا. تو اسی طرح یہ یقین کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اور پھر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا تو دیکھیں فرض جو ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ مسلمان مانتے ہی ہیں. بادل ناخواستہ، دل بادل ناخواستہ، اور کچھ بہت خوش دلی سے مانتے ہیں. لیکن چلیے زکوٰۃ کو تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرنے کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہوتا ہی ہے. لیکن یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف زکوٰۃ ادا کر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے ہم سبکدوش نہیں ہو جاتے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور مالی حقوق انسان کے ذمہ لازم ہیں. کسی جگہ مسجد نہیں ہے مثال کے طور پہ تو تعمیر مسجد، دینی تعلیم کے لیے حکومت اگر کسی چیز کی کفیل نہیں بن رہی ہے تو دینی تعلیم کا انتظام مسلمانوں پر لازم ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ زکوٰۃ فرض عین ہے اور یہ فرض کفایہ ہے. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جو ادا کرنا ہی کرنا. اور فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی کسی قوم کے، کسی بستی کے، علاقے کے چند افراد بھی اگر وہ ادا کر دیں تو وہ سب مسلمان جو ہے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے گناہ گار رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مدرسے وغیرہ ہوتے ہیں، جو ہمارے یہ اسلامی تعلیم کے جو ادارے ہوتے ہیں، تو ان میں ہم کس حد تک چیریٹی کرتے ہیں؟ آپ بھی سوچیے گا، میں بھی سوچوں گی کہ یہ ہمارے اوپر ساروں کے اوپر فرض کفایہ تھا. اگر ہم سارے یہی سوچتے رہے کہ کوئی دوسرا کر لے اور ہم میں سے کوئی بھی نہ کرے تو ہم کتنے گنہگار ہوں. ہمارے معاشرے کی جو حالت اتنی خراب ہے وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. ہمارے خود اپنے بچوں کی جو حالتیں، جو فون کر کر کے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، فون کر کے لوگ کہتے ہیں جی اب کیا کیا جائے. تو جس وقت تربیت کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے تربیت نہیں کی ہے. معاملہ کوئی بھی ہو، بزنس کا ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی آپس میں شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی آپس میں کوئی چھوٹا موٹا لین دین ہو، آپس میں کسی بھی طرح کا جو ہم آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان ڈیٹیل سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں ایک 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 چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہوا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ایڈریس نہ کیا ہو. تو جب معلوم ہی نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں. جب کام خوب خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی مولوی، مولانا، کسی آپا جی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا تیز عمل، کوئی ایسی تیز آیت بتا دیں کہ بس آج ہم پڑھیں اور کل جو ہے نا وہ کام ہمارا ہوا ہوا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تربیت پوری زندگی پہ محیط ہوتی ہے. جب تک بچہ آپ کے پاس ہے، وہ بالغ نہیں ہو جاتا، تو اس کو ہر طرح کا علم اور فہم دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے جو بچے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. اور جو مدارس وغیرہ ہیں ان کو تو ہم ویسے ہی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید دہشت گردی تیار کر رہے ہیں. ایک غلط کانسیپٹ یہ گورنمنٹ نے، جو ہمارے وہ نام نہاد روشن خیال اوپن مائنڈڈ جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ اس قسم کے پروپیگنڈے کر کر کے مسجد و مدرسوں کو تو بالکل ویران کیا ہوا ہے. تو ان میں چندہ دینا اور ان پہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا، کیونکہ وہاں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں وہ آئندہ اس تعلیم کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اس طرف ضرور سوچا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو میثاق کی جو میں نے دفعات بتائی ہیں، تو اگر تم ان دفعات کی پابندی کرو گے تو اس کی جزا یہ ہوگی کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور دائمی راحت اور عافیت اور راحت تمہیں ملے گی کہ تمہیں جنت میں رکھا جائے گا. پھر آخری آیت کے حصے میں یہ بھی بتلا دیا کہ ان تمام واضح بیانات اور ارشادات کے بعد بھی اگر کسی نے کفر و شرک یا سرکشی اختیار کی تو صرف ایک صاف سیدھی راہ کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے وہ تباہی کے کنارے میں ہی جا نہیں گرا، بلکہ آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے تیار ہے. آگے چلیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سو ان کے عہد توڑنے پر، لعناہم، لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، قاسیۃ سخت، یحرفون الکلمہ، پھیرتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، اس کے ٹھکانے سے، ونسوا حظا، اور بھول گئے نفع اٹھانا، مما ذکروا بہ، اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. فلا تزال تطلع، اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے، علی خائنۃ، ان کی دغا بازی پر، منہم، ان میں سے، یعنی یہ جو خائن ہیں، دغا بازی کرتے ہیں منافق، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تجھے مطلع فرماتا رہتا ہے. الا قلیلا منہم، سو تھوڑے سے ان میں سے ہیں، فاعف عنہم، سو تو معاف کر ان کو، وصفح، اور درگزر کر، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو.
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی بدبختی سے واضح ہدایت جو اوپر کی آیت میں دی ہیں اس پہ کان نہیں دھرے، پھر میثاق کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعملی اور سرکشی کی سزا میں نا دو طرح کے عذاب آتے ہیں۔ ایک ظاہری عذاب تھا جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے پتھراؤ، زلزلہ، اوندا الٹ دینا۔ پھر کچھ دوسری قسم کے عذاب بھی آئے تھے، انہیں مانوی عذاب کہا جاتا ہے، روحانی عذاب کہا جاتا ہے۔ اور جو سرکشی اور ہٹ دھرمی تھی نا اس کی سزا میں ان کے دل و دماغ مست ہو گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی، اپنے گناہوں کے وبال میں مزید اور ہی اس میں دھنستے چلے گئے۔ اچھا ذرا ہم بھی سوچیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا کوئی اچھی بات یا کوئی آیت یا کوئی قرآن کا حکم ہمیں بتایا جاتا ہے نا، تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تم اپنا حکم اپنے پاس ہی رکھو۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مسخ کر دی ہے کہ اب ہم نور کی طرف جائیں ہی نہ، سیدھے راستے کی طرف ہی نہ ہم جا پائیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ عذاب ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ توبہ مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا۔ جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ رہے تو آپ اس وقت بیٹھے یہ لیکچر نہ سن رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا تو آپ اس طرف آئے۔ جب بھی آپ کو کسی ایسی ذہنی خلجن کا، ایسی ذہنی حالت کا، ایسی ذہنی آپ کو ایک الجھن کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کا دل نہیں چل رہا اللہ کے کسی کام کی طرف، تو فوراً رجوع کریں اور جان لیں، آج کے بعد آپ نے جان لیا نا کہ یہ مانوی عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے روحانیت کے لیے، کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مسخ ہو جائے۔ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ کیا کر دیا؟ ان کی بد عہدی، بد شکنی کی وجہ سے، میثاق کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا کر دیا؟ ایک تو اپنی رحمت سے دور کر دیا، دلوں کو سخت کر دیا، اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، اب اس میں کوئی نور کی ہدایت کی بات آتی نہ ہو۔ جب بھی آپ اپنے اندر ایسی کوئی فیلنگ پائیں تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دلوں کی نرمی کی گنجائش کریں۔ یاد رکھیے گا نرم مٹی میں پودے اگتے ہیں، فائدہ بارش کا صرف نرم مٹی اٹھاتی ہے، وہ اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے اور پھر بضرورت اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کہیں چشموں کی صورت میں، کہیں ہم جو ہے وہ ڈرل کر کے اس کو نکالتے ہیں۔ جو پتھر اور چٹان جو پانی کو جذب نہیں کرتی تو پانی ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، تو اس میں سے پھر کچھ نہیں نکلتا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پتھروں سے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی مٹی، دل کی جو زمین ہے اس کو نرم کرنے کی دعا مانگا کریں۔ اس میں اگر ہم وحی الہی کو جذب کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم اس کے اوپر سے دل کو اتنا سخت کر لیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کسی کے کہنے سننے کا اثر نہ رہے تو پھر وہ زمین دل کی پتھروں جیسی ہوگی، تو سمجھ لیں آپ عذاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی اول گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت محسوس کرتا رہتا ہے، ایسے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نظروں کو تکلیف دیتا ہے نا۔ پھر اگر کسی شخص نے اس پہ متنبہ ہو کر توبہ کر لی، آئندہ گناہ سے باز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ وہ نقطہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اگر اس نے پرواہی نہ کی، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا، تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو دل ہے نا وہ سیاہ نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اس وقت دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے کوئی برتن اوندھا کر کے رکھو نا تو اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً ہی باہر آ جائے گی نا۔ تو اس لیے دل میں پھر خیر اور نیکی کی بات دل میں جمتی ہی نہیں ہے، اور دل کی کیفیت اس وقت کی کیسی ہو جاتی ہے کہ اب نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی، بلکہ اس کا معاملہ برعکس ہونے لگتا ہے، عیب کو ہنر سمجھتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، برائی کو ہم کیا ہنر سمجھ کے کرتے ہیں، عیب کو ہم ہنرمندی سمجھتے ہیں، بدی کو نیکی اور گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے دل، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ تو اس کے گناہ کی سزا نقد تھی جو اس دنیا میں ملی، اور آخرت کی سزا اس کے الگ ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے، کبھی ویسے اس کو تجربے کو کر کے دیکھیے گا، میں اس کو کرتی ہوں، میں بالکل اس کو صحیح پاتی ہوں کہ نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔
اور گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس کا دل دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے اور ایک بدی دوسری بدی کو، اور ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عہد چکنی کی نقد سزا تو یہ دی نا کہ رحمت خداوندی سے دور ہو گئے، اور رحمت خداوندی سب سے بڑا وسیلہ نجات ہے، دل ان کے سخت ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کلام الہی کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی جرت کی بات ہے، کتنا ظلم ہے۔ خدا کے کلام میں تعریف کرتے ہیں تو کبھی الفاظ میں، کبھی معنی میں، کبھی تلاوت میں۔ اب یہاں تک جو بنی اسرائیل کی بدعمالیاں، بد اخلاقیوں کا جو بیان آیا تھا نا، تو بظاہر تو اس کا تقاضا یہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی نفرت اور حقارت کا معاملہ کریں، پاس ہی نہ آنے دیں۔ پھر اس لیے آیت کے آخری جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، یعنی آپ ان کو معاف کر دیں، ان کی بدعمالیوں سے درگزر کریں، ان سے منافرت کی صورت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ایسے حالات ہونے کے باوجود اپنی طبعی تقاضے پہ عمل نہ کریں، منافرت کا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کا معاملہ پسند ہے۔ اگر اخلاق کے ساتھ ہو تو سبھی دوست کو دوست رکھیں، اچھے کو سبھی دوست رکھیں نا۔ تو جو لوگ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اپنی وہ جاری رکھو نصیحتیں کرنا، تو جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت حاصل کر لیں گے۔ اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، احسان کر ان پر۔ آگے آئیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ جو کہتے ہیں اِنَّ نَصَارَى، اپنے آپ کو نصارہ، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان سے بھی ہم نے لیا تھا عہد، پھر وہ بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، پھر لگا دی ہم نے آپس میں ان کے دشمنی، والبغضاء، اور بغض اور کینہ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جتلا دے گا اللہ ان کو آخر میں جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو کچھ وہ بنایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہود کی طرح نا نصارہ سے بھی عہد لیا گیا، وہ بھی عہد چکنی میں کچھ کم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو کتنا کیا ہے کہ جو ان کے پاس نصیحتوں کا جو بائبل میں حصہ تھا نا، اس سارے کو اڑا دیا۔ نصیحتوں کا حصہ اس لیے اڑا دیا، حقیقتاً مذہب کا مغز ہی وہ نصیحتیں تھیں۔ پھر باہم نصارہ ہوں یا یہود ہوں، دونوں میں عداوتیں اور جھگڑے ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے۔ کس لیے اس طرح ہوا تھا کہ آسمانی سبق کو ضائع کرنے اور بھلا دینے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ یعنی جب وحی الہی کی اصل روشنی ان کے پاس نہ رہی تو پھر اوہام، نفس پرستی کی اندھیریوں میں بھٹکتے رہے، ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ مذہب تو نہیں رہا، لیکن کیا ہوا کہ مذہب کے نام پہ جھگڑے بڑے ہو گئے۔ عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں؟ بتایا تھا نا میں نے آپ کو پیچھے کہ وہ 3 ان کے واضح فرقے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں اور نصیحتوں سے ہی دامن چھڑا لیا، اس سے وابستہ نہ رہے، تو قیامت تک ان کو جو ہے نا محض اپنی ہوا و نفس کا راستہ ملے گا، نجات ابدی کی شرح پر تو وہ چل ہی نہیں پائیں گے۔ پھر وہ جو بغض اور عناد ہے، اختلاف ہے، وہ بھی ہمیشہ ان کے اندر رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ یعنی قیامت تک کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک، جیسے اردو میں محاورتاً نہیں کہا جاتا یہ شخص تو قیامت تک ہی حرکتیں کرتا رہے گا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے نا کہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا، مطلب جب تک جیے گا یہ کرتا ہی رہے گا۔ تو جب تک یہ جئیں گے، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہے گا، وہ انہی اٹکل پچو باتوں پہ ہی عمل کرتا رہے گا۔ آگے چلیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب سے، ویعفو عن کثیرا، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کو خطاب کرنے کے بعد نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی آمد کی بشارات تمہاری کتابوں میں اس قدر تعریف ہونے پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے آج بھی موجود ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نبی کے منہ میں ڈالا، اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقائق کی تکمیل کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نامکمل چھوڑ گئے تھے۔ تورات اور انجیل کی جن باتوں کو تم چھپاتے تھے، بدل صدل کرتے تھے، ان سب کی ضروری باتیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دی، اور جن باتوں کی اب ضرورت نہیں رہی ان سے درگزر کیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جو تابع ہوا رضوانہ ہو، اس کی رضا کا، یعنی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی رضا کا تابع ہوا۔ سبل السلامی، سلامتی کی راہیں، ویخرجہم، ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ یہاں پہ شاید نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم مراد ہو، یعنی یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی کو ضائع کر کے ہوائے نفس اور مختلف آراؤں کی تاریکیوں میں باہمی اختلاف اور ضد اور عناد کے گڑھوں میں دھکے کھا رہے ہیں نا، تو اس کے نکلنے کا بحالت موجودہ قیامت تک کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی روشنی آ گئی ہے، اگر نجات ابدی کے راستے پر صحیح پہ چلنا چاہتے ہو نا، تو اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چلو، سلامتی کی راہیں کھلی پاؤ گے، اندھیرے سے نکل کر اجالے میں بے کھٹکے چل سکو گے، اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو اس کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف پالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود راستہ سیدھا راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی ہے، کون ہے؟ مسیح، مریم کا بیٹا۔ قل کہہ دے فمن یملک من اللہ شیئا، پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے، ان اردنا ان یہلک المسیح، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے حضرت مسیح کو، مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم کو یعنی مریم کے بیٹے کو، وہ امہ، اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہ مسیح کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں نہ مانتے تھے، کہتے تھے نا عقیدہ نصارہ میں یہ ہے نا کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ خدا ہیں، دوسرے اس کا عقیدہ یہ کہ وہ عیسیٰ خدا کا حصہ ہیں، یعنی تین میں کا تیسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر فرض کرو اللہ جو قادر ہے، قہار ہے، وہ یہ چاہے کہ حضرت مسیح جنہیں تم خدا مانتے ہو اور مریم تیسرا خدا کا حصہ دار ہے، حضرت مریم کو مانتے ہیں، تو اگلے پچھلے کل زمین پہ بسنے والوں کو اکٹھا کر کے، یعنی ان دونوں کو بھی ایک دم میں ہلاک کر دے، تو تم ہی بتلاؤ کہ تم ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو؟ اگر ازلی ابدی سارے انسان بھی جمع ہو جائیں نا، اللہ ایک آن میں سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو سب کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ملتوی نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوقات کی قدرت جو عطائی اور محدود ہے، اور اللہ کی ذاتی اور لامحدود ہے، تو بندے تو عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے۔ تو کیا اگر اللہ تعالیٰ مسیح کو یا اس کی ماں کو مارنا چاہے تو تم اس کے ارادے کو بدل دو گے؟ خود سوچ لو، حضرت مسیح کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں یا کسی اور مخلوق کی نسبت تم اللہ تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کس قدر گستاخی اور تمہاری ڈٹائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حضرت مسیح کو، مریم کو، زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب کو نیست و نابود کر دے، فنا کر ڈالنے کا ارادہ کرے، تو کون ہے جو اس کے ارادے کو روک دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح چاہے کرے۔ مثلا حضرت مسیح کو یا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، تو آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، کسی کا زور نہیں چلتا۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے۔ تو تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑے ہو کہ حضرت مسیح کا باپ نہیں ہے تو وہ ضرور اللہ کا ہی بیٹا ہے؟ کچھ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ خود ہی اللہ ہے، اللہ اس کے اندر حلول کر کے زمین پہ آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل کہہ دے فلم یعذبکم، پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے سبب، بل انتم بشر،
بلکہ تم تو ایک آدمی ہو، ممن خلقہ، اس کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء، بخش دے وہ جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے جس کو چاہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو انہوں نے کہا ہے یہودیوں نے، کہ نصارہ نے بھی کہا، یہود نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، تو اس کی تھوڑی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو بہت اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ہر سزا میں ہی کہتے تھے ہم اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو ہمیں کس طرح سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ تم تو محبوبیت اور پیارے ہونے کے دعوے کرتے ہو۔ جو قوم اعلانیہ بغاوتوں اور شدید ترین گناہوں کی بدولت کئی طرح کی رسوائیوں اور عذاب میں اس دنیا میں گرفتار ہو چکی ہے، تو آخرت میں تو اس کی سزا عقلاً نقلاً ہے ہی۔ تو ایسی باغی اور عاصی گنہگار قوم کے لیے اس کی نسبت ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ذی شعور انسانی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ کی محبوب اور پیاری ہوگی؟ اللہ سے کسی کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے۔ اس کا پیار، اس کی محبت صرف اطاعت اور حسن عمل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسے کٹر مجرم ہیں کہ سخت سے سخت سزا کے لائق ہیں۔ پھر یہ بندے ہیں بس اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے، ان کے بیٹے، ان کے محبوب تو ہیں ہی نہیں۔ عام انسانوں کی طرح ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو الوہیت کے ساتھ ملانے کا وہم کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بخشنے کے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بخشنے کے لائق ہے اور کون سزا کے لائق۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت اور حکمت سے معاف بھی فرما دے، اور جسے چاہے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق سزا بھی دے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی مجرم کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے قلمرو آسمان اور زمین سے باہر کہیں نکل جائے، اور نہ یہ کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کہیں اور بھاگ جائے تاکہ اسے جزا سزا نہ ہو۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات کو اپنے لیے ممکن نہ جانے کہ وہ جہاں چاہے گا نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی وہ دسترس سے باہر ہو جائے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ تو پکڑ تو اسی کی ہے، اور اسی پکڑ میں ہی، شدید پکڑ میں ہی رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں کہ بس تم تو ایک مخلوق ہو، ایسی جیسے میں نے باقی مخلوق پیدا کی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اللہ کے پیارے کیوں سمجھتے ہو؟ حرکتیں اپنی تمہاری دیکھو، حرکتیں تمہاری کیسی ہیں، اور پھر تم اپنے آپ کو اللہ کا پیارا اور اس کا بیٹا اور اس کے ساتھ الوہیت میں ملاتے ہو۔ تو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ سب قدرت اسی خالق و مالک کے لائق ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم علی فترۃ من الرسول، کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد، ان تقولوا، کبھی تم کہنے لگو، ما جاءنا، کہ ہمارے پاس نہ آیا، من بشیر، کوئی خوشخبری سنانے والا، ولا نذیر، نہ ڈر سنانے والا، فقد جاءکم بشیر، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیجیے، طرح رسول اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی یا کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو کچھ تفسیر کے مطابق یہ 500 سال کا عرصہ ہے، اور کچھ کے مطابق یہ 600 سال کا عرصہ ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے۔ اس مدت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی فطرت نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی نبی نہ آیا ہو۔ صرف بنی اسرائیل میں سے 1000 انبیاء اس عرصے میں مبعوث ہوئے، اور غیر بنی اسرائیل سے جو انبیاء ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، ان کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں انبیاء کا سلسلہ بند رہا، اسی لیے زمانہ کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ پھر امام بخاری نے جو ہے نا وہ حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ 600 سال کا تھا۔ اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے حوالے موجود ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ بات آئی ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد گرامی ہے، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہ جو زمانے فطرت کے احکام ہیں نا، کچھ لوگوں نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو ان کی بھی آج کچھ کلیئرٹی ہو جائے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ اس کے پاس نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ ان کے نائبین پہنچے، تو نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ پچھلے انبیاء کی شریعت جو تھی اس کے اندر تحریفیں ہوئی، اس کو اتنا بدل ڈالا کہ اصل شریعت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اب جب پچھلی شریعتیں بھی اصل ان کے پاس محفوظ نہیں تھیں، تو یہ لوگ اکثر، اگر یہ لوگ شرک کے علاوہ کسی اور غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہوں تو معذور سمجھے جائیں گے اور ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو فقہا ہے نا، ان کا اس زمانے میں، یعنی اس یہ 500 سال یا یہ جو 600 سال کے لوگ ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہی ہے کہ وہ بخشے جائیں گے نہیں، لیکن جمہور علماء کا رجحان اس امید کے ساتھ ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بتانے والا، ڈرانے والا آیا نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ تب بخشے جائیں گے جب ان کے پاس جو غلط سلط بھی مذہب محفوظ تھا اس سے وہ منسوب رہے، اور شرط اس میں یہ ہے کہ وہ توحید کے مخالف نہ ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو۔ جس کو شرک یا توحید کی مخالفت جس نے کی، وہ کسی صورت نہیں بخشا جا سکتا، کیونکہ مسئلہ توحید کسی نقل کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی لکھی ہوئی بات آئے تو پتہ چلے خدا ایک ہے۔ ہر انسان ذرا سا بھی غور کر لے، اپنی ہی عقل دوڑا لے تو معلوم ہو جائے کہ خدا ایک ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس زمانہ فطرت میں کوئی رسول تو نہیں بھیجا گیا، مگر ان کے پاس توریت اور انجیل موجود تھی، ان کے علماء بھی موجود تھے، تو پھر قیامت میں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا موقع نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، یعنی جو فطرت کا زمانہ تھا وہ سارا گزر گیا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جو اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جنہوں نے دیکھا پایا، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نعمت اور مدت دراز سے جو سلسلہ بند تھا اس کو دوبارہ کھلا، تو ان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ تو جن لوگوں نے پیروی کی وہ کنفرم بخشے گئے، اور جنہوں نے مخالفت کی وہ کنفرم عذاب اور جہنموں کے نظر ضرور بضرور ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جو طویل زمانہ فطرت کا تھا، ہر طرف کفر اور معیشت اور ظلم ہی ظلم تھا، یا آپ کہہ لیں کہ گناہ ہی گناہ تھے۔ تو آپ کی جو تعلیمات تھی اور جو تربیت تھی، اس نے پھر ایسا اجالا کر دیا کہ اس کی نظیر پچھلے کسی دور میں نظر نہیں آئی۔ تو سارے معجزات ایک طرف، اور یہ معجزہ جو قرآن پاک کا آپ لے کر آئے، جو وحی کے ذریعے آپ پہ نازل ہوا، یہ آپ پہ ایمان لانے کے لیے کافی اور مجبور لوگوں کو کر سکتا تھا۔ یہ معجزہ ایک طرف، یعنی دنیا کے سارے معجزات ایک طرف، اور قرآن پاک کا معجزہ ایک طرف۔ اب جو کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، یا اب بھی کوئی اپنے لیے بیجا کی تعویلیں گھڑتا رہے کہ میں اس لیے ایمان نہیں لایا، میں اس لیے قرآن کی طرف نہیں آتا، یا میں اس لیے جو ہے وہ اس روشنی سے دور ہوں، یعنی غلط سلط من گھڑت تعویلوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھے، اور قرآن پاک کا روشن نور، واضح دلیل، اور دنیا کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے، اب بھی اس کی طرف نہ آئے، تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔